اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں انسان کو کچھ ایسی مشکلیں، آفتیں اور بلائیں گھیر لیتی ہیں جن سے انسان چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ کچھ ایسے مرض اور بیماریاں ہوتی ہیں جو لا علاج ہوتی ہیں، جن کا علاج نہیں ہوتا۔ ان بیماریوں کا علاج ڈاکٹر بھی کرنے سے منع کرتے ہیں۔ جب ڈاکٹر بیماری کا علاج کرنے سے تھک جائیں، نہ کر پائیں، پریشانیوں کا کوئی راستہ نہ ہو حل ہونے کا، آفتوں سے چھٹکارا نہ مل رہا ہو، تو پھر حضرت انسان کے پاس بس ایک ہی راستہ بچتا ہے، اور وہ ہے دعا۔ آخری راستہ انسان کے پاس دعا کا سہارا ہوتا ہے تاکہ اس پریشانی، اس مصیبت سے نجات پا سکے۔ بہت سی ایسی دعائیں ہیں جو معصومین علیہم السلام سے نقل ہوئیں، بہت زیادہ فضیلت بھی رکھتی ہیں، بہت زیادہ برکت بھی رکھتی ہیں۔ ایک ایسی ہی دعا جو آپ کے سامنے پیش کی جائے گی، جس کا نام ہے دعائے مشلول۔ یہ وہ دعا ہے جو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب نے ایک ایسے شخص کو تعلیم دی جو اپنے والد کی بد دعا سے اپنا ایک ہاتھ فالج جیسے مرض میں مبتلا کروا چکا تھا۔ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، ہم اپنے والد محترم کے ساتھ تاریکی شب میں خانہ کعبہ کے طواف میں مصروف تھے۔ اسی اثناء میں ہم نے ایک دلسوز آواز سنی کہ کوئی ہے جو اپنے رب العالمین کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگ رہا تھا۔ میرے بابا علی ابن ابی طالب نے فرمایا، حسین، تم نے اس شخص کی پکار کو سنا جو بارگاہ وحدانیت میں فریاد کر رہا ہے؟ ندامت کے آنسو اس کے رخسار پہ جاری ہیں۔ جاؤ حسین، اس کو تلاش کر کے میرے پاس لے کر آؤ۔ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، میں تاریکی شب میں لوگوں کو ہٹاتا ہوا اس شخص تک جا پہنچا اور کیا دیکھا کہ وہ آہوزاری میں مصروف ہے۔ میں اس کو اپنے والد ماجد کی خدمت میں لے آیا۔ خوبصورت نوجوان تھا۔ میرے بابا علی ابن ابی طالب نے پوچھا، تو کون ہے؟ تو وہ خوبصورت نوجوان کہتا ہے کہ میں عربوں میں سے ہوں۔ امام علی مقام علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس جوان نے کہا، مولا، آپ مجھ سے پوچھ کر کیا کریں گے؟ گناہ کے بوجھ نے میری پشت کو جھکا دیا ہے۔ والد کی نافرمانی اور اس کی بد دعا نے میری زندگی کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ میری سلامتی، میری تندرستی مجھ سے چھین لی گئی۔ امام علی مقام نے فرمایا، اے جوان، تم اپنا واقعہ بیان کرو۔ تو اس شخص نے کہا، میرا باپ بوڑھا تھا، مجھ پہ بہت مہربان تھا، لیکن میں دن رات برے اور بیہودہ کاموں میں لگا رہتا تھا۔ باپ ہمیشہ نصیحت کرتا رہتا تھا، لیکن میں نے اس کی نصیحتوں پہ کبھی عمل نہیں کیا، بلکہ بعض اوقات میں اپنے والد کو اذیت دیتا اور گالیاں بھی دیا کرتا تھا۔ مجھے معلوم ہوا میرے والد کے پاس ایک صندوق ہے جس میں بہت سی رقم موجود ہے۔ میں اس رقم کو لینے کے لیے اس صندوق کے پاس گیا تو میرے والد نے میرے بازو سے مجھے پکڑا، تو میں نے زور سے اپنے والد کے بازو کو جھٹکا دیتے ہوئے اپنے والد کو دھکا دیا۔ وہ بیچارہ ضعیف تھا، بوڑھا تھا، زمین پہ گر گیا۔ دوبارہ اٹھنے کی کوشش کی، لیکن درد کی وجہ سے دوبارہ نہیں اٹھ سکا۔ میں نے صندوق سے رقم نکالی اور گھر سے باہر جا رہا تھا۔ اس وقت میرے والد نے کہا کہ میں خانہ کعبہ جا کر تمہارے لیے بد دعا کروں گا۔ اس کے کچھ دنوں بعد میرے والد نے نمازیں پڑھیں، کچھ روزے رکھے، سامان سفر باندھ کر مکہ چلے گئے۔ خانہ کعبہ پہنچے، میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ میرے والد نے میرے سامنے غلاف کعبہ کو پکڑا اور رو رو کر میرے لیے بد دعائیں دی۔ ابھی والد کی بد دعائیں ختم نہ ہوئی تھی، مولا، میری تندرستی سلب ہو گئی۔ اس نے کہا، مولا، اس واقعے کے بعد میں بہت پشیمان ہوا۔ اپنے بازو، جو کپڑا بازو پہ تھا، اس کو وہ ہٹا
اور وہ بازو بالکل لکڑی کی طرح سخت ہو گیا تھا، جو میرے والد کی بد دعا سے مجھے سزا ملی تھی۔ مولا میں اپنے والد سے معافی بہت مرتبہ مانگ چکا، انہوں نے معاف نہیں کیا۔ 3 سال کا عرصہ گزرا، میں معافی مانگتا رہا لیکن انہوں نے معاف نہ کیا۔ اب جب وہ کچھ نرم ہوئے تو میں نے ان سے التماس کی کہ بابا، خانہ کعبہ میں میرے ساتھ چل کر غلاف کعبہ کو پکڑ کر اسی جگہ جہاں پہ آپ نے میرے لیے بد دعا کی تھی، آج میرے حق میں دعا کیجیے، آج مجھے وہاں پہ معاف کر دیجیے۔ بالآخر میں اپنے بابا کو منانے میں راضی ہو گیا، اونٹ پہ سوار کرایا، کعبہ کی طرف جانے لگا کہ اچانک جب ہم وادی عراق پہنچے تو ایک پرندہ رات کی تاریکی میں اڑا، اس کے اڑنے سے میرے والد صاحب کا اونٹ بھاگنے لگا۔ جب اونٹ بھاگا تو والد صاحب اچانک سے زمین پہ گر گئے اور سر پتھر سے ٹکرانے کی وجہ سے میرے والد صاحب کی وفات ہو گئی۔ میں نے والد کو اسی جگہ پہ دفن کیا اور میں خود اکیلا بیت اللہ پہنچ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہوں، نہ جانے معافی ملے گی بھی یا نہیں ملے گی۔ امام علی مقام نے فرمایا، میں تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعا تعلیم فرمائی تھی، میں دعا تمہیں بتاؤں گا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم اعظم بھی ہیں۔ پس جو شخص یہ دعا پڑھے گا، اگر غم زدہ ہے تو غمی ختم ہو جائے گی، پریشان ہے تو پریشانی دور ہو جائے گی، لا علاج مرض میں مبتلا ہے تو قابل علاج اور شفا پائے گا۔ دعائے مشلول کی خصوصیات سن کر وہ جوان بہت خوش ہوا۔ امام علی مقام نے اس شخص سے کہا، ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو رات کے وقت اس دعا کو پڑھنا اور صبح میرے پاس آنا۔ اس شخص نے رات کو دعا پڑھی اور صبح کو امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو مکمل صحت یاب تھا۔ جوان کہنے لگا، خدا کی قسم اس دعا میں اسم اعظم موجود ہے اور میری دعا قبول ہو گئی، اور اپنا بازو دکھایا، وہ بالکل شفا یاب ہو چکا تھا۔ وہ دعائے مشلول ہے جس کو ہم اپنی آنے والی ویڈیو میں انشاءاللہ تلاوت فرمائیں گے۔ آپ سب سے التماس ہے ہمارے آنے والی ویڈیو تک انتظار فرمائیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب فرمائیں۔ خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔